السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام کے مقرر خصوصی جناب شیخ خورشید محمدی ہیں، جو آپ کے درمیان انشاءاللہ گھر واپسی اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ اس دینی و اصلاحی پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ذریعے کرنے کے لیے میں اس مسجد کے حافظ و امام جناب امتیاز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن جزا۔ حافظ صاحب نے بڑی ہی خوش الحان اور خوبصورت آواز میں کلام پاک کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی آواز میں مزید تاثیر اور علم و عمل میں برکت دے، آمین۔ محترم سامعین و سامعات، جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام کے مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی جناب شیخ خورشید محمدی ہیں، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ گھر واپسی اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ تو محترم خورشید محمدی صاحب کو دعوت دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ محترم صاحب کا مختصر سا تعارف انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھ دوں۔ محترم صاحب کا مکمل نام شیخ خورشید محمدی ہے۔ محترم صاحب کا تعلق ریاست اتر پردیش کے ضلع مرزا پور سے ہے، اور محترم صاحب نے KB ڈگری کالج سے MA کیا، اور کالج کے دنوں سے ہی انہیں ڈانس میں دلچسپی تھی اور وہ ایک ڈانسر بن گئے تھے، اور ڈانس ٹیچر بھی تھے، اور رقص کی محفلیں سجانے لگے اور خورشید پاگل کے نام سے جانے لگے۔ لیکن جیسے ہی محترم صاحب کو ایمان و اسلام کی لذت اور روشنی ملی تو اس گندگی سے بالکلیہ توبہ کر لی اور تمام آلات موسیقی کو نظر آتش کر دیا، جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس تھے اسے جلا دیا، اور گانا سننے بجانے اور ناچنے کے بجائے کبار علماء کے بیانات سننے لگے،
بڑے بڑے علماء کرام کے خطابات سننے لگے اور ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا اور دینی و دعوتی سرگرمیوں سے جڑ گئے اور اسی طرح یو پی بورڈ سے عالم کا امتحان بھی پاس کیا. پھر خورشید پاگل کے بجائے اپنا نام خورشید محمدی رکھ لیا اور اس کے بعد دین کے داعی اور شہدائی بن گئے اور مرزا پور کو ہی دار و تبلیغ کا مرکز بنایا اور اس کے بعد IRDC اسلامی ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر کا قیام کیا اور وہ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں جس کے ذریعے وہ دینی و دعوتی و اصلاحی اور رفائی کام انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اسی طرح دین کا کام لیتے رہے اور ان کے کام میں مزید برکت اور اخلاص سے نوازے. آمین. اور اسی طرح انہیں حاسدین کے حسد سے اور شریروں کے شرور و فتن سے بچائے. آمین. اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے محترم جناب شیخ خورشید محمدی صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور گھر واپسی اس موضوع پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سورہ ذاریات آیت نمبر 56. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین. ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم کرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا. معزز حاضرین مسجد، بزرگوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک بار پھر آپ کے بیچ، آپ کی اس مسجد میں رب کا قرآن اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ رب العالمین نے جو توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. دوستو، آج بتاریخ 27 دسمبر سن 2021 بروز سوموار منڈے مسجد و مدرسہ تعلیم الدین اندرا نگر تھانے کی اس مسجد میں آپ کے بیچ میں جس موضوع کو لے کر آپ سے مخاطب ہوں وہ موضوع ہے گھر واپسی. آج کل بہت چرچت نام ہے گھر واپسی. یہ نام بھی اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اگر یہ نام لے تو آدمی کا ذہن کسی دوسری طرف چلا جاتا ہے. سیاسی طور پر اسے خوب استعمال کیا جا رہا ہے اور اسے یوں اپنے بھارت کے، ہندوستان کے ایک سے ایک شخصیتیں، یہاں تک کہ سیاستداں بھی اسے خوب استعمال کر رہے ہیں اور اسے وہ یوں کہہ کے کرتے ہیں کہ ہمارے
اس ہندوستان میں ہمارے بھارت میں یہاں کے جو مول نواسی رہے ان کا مذہب کچھ اور تھا، بعد میں انہوں نے تبدیلی مذہب کیا اور اب ہمیں انہیں پھر واپس اسی مذہب میں لانے کا، اس طرح سے وہ گھر واپسی اس کا نام دیے کہ واپسی کرانے کا۔ لیکن میرے بھائی، چونکہ ہم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم رب کا قرآن نبی کا فرمان اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو اس لیے ہم تو ہر بات کو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی میں نے آپ کے بیچ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ زاریات آیت نمبر 56 کی تلاوت کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ رب کا قرآن اٹھائیں، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی کا ترجمہ ہو، کسی زبان میں ہو، اٹھائیں ترجمہ دیکھیں، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں پہلے جنوں کا نام لیا، پھر انسان کا، وما خلقت الجن والانس۔ اس میں ایک نقطہ تو یہ چھپا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنوں کو بنایا، اس کے بعد انسان کو بنایا۔ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے بنایا تو ان کو بنانے کا مقصد بھی اس میں بیان کر دیا۔ میرے بھائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے بیچ ہوں، یہ میں ہیڈ فون لگایا ہوں، مائک لگایا ہوں، اس مائک کا کام کیا ہے کہ خطیب کی آواز کو سامعین تک اور بلند آواز کر کے پہنچائے اور صاف صاف پہنچائے۔ لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی اگر یہ مائک اپنا کام نہ کرے، مائکرو فون نہ چلے، کیا پھر بھی ہم اسے یہ سر پہ لگا کے، کانوں پہ لگا کے، ہم اپنے منہ کے آگے لگا کے کھڑے ہوں گے؟ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، پنکھے کا کام ہے ہوا دینا، اب بہت کوشش کی بات ہے اگر پنکھا نہ چلے تو کیا پھر بھی ہم اس کو لٹکائیں گے؟ کیا اس کو ہم چلائیں گے؟ نہیں چلائیں گے۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے، جب تک وہ مقصد پہ گامزن ہے تب تک وہ ہمارے استعمال کے لائق نہیں ہے، اٹھا کے کبڑ میں ڈال دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا اس کا بھی مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹ میں ہم کو لگانا ہے، وہاں پر ڈالا، اس کے بعد ہمیں نکالا، پھر ہم بچپنا، جوانی، بڑھاپا اور کھا پی کر کے مر کے چلے گئے اور کہانی ختم۔ ایسا نہیں، زندگی سے بھی جانوروں کی طرح جینے کا نام نہیں، بلکہ اس کا بھی مقصد ہے۔ اسی مقصد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ہر وقت نماز ہی نماز پڑھتے رہیں، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے؟ روز روز روزہ ہی رکھے، یہ بندگی ہے، عبادت ہے؟ ہم جتنا مال کمائے اس میں سے خوب زیادہ زیادہ سب صدقہ خیرات کر کے لٹا کے فقیر بن جائے، یہ عبادت ہے؟ یا ہمیں اللہ نے نواز دیا تو عمرہ پمرہ حج پہ حج مارتے رہے، یہ عبادت ہے؟ نہ 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 نہ، یہ نہیں۔ سو کر اٹھنے سے لے کر کے سونے تک، سو کر اٹھنے سے لے کر کے سونے تک ہماری ایک ایک حرکات، ایک ایک سکنات، ہمارے زندگی کے ایک ایک معاملات وہ کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام کو بھیجا اور بھیج کر کے ہمیں سکھایا، اور آخری میں جا کر کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ اب کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ اب مکمل کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ مکمل اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر مان لیجیے یہ گلاس ہو، اس میں پانی بھرا ہے، اگر ہم اس میں ایک بوند پانی ڈالیں اور پانی اس کے اندر چلا جائے تو اب یہ مکمل نہیں ہے، ابھی ایک بوند کی گنجائش ہے اس میں۔ پھر ہم نے دوسرا بوند ڈالا تو چھلک کے گر گیا، اب اس میں ایک بوند کی بھی گنجائش نہیں، اس کو بولتے ہیں مکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب دین مکمل ہو گیا، اب ہمیں کیسے سو کر اٹھنا ہے، کیسے ہمیں مسواک کرنا ہے، کیسے ہمیں کھانا کھانا ہے، کیسے باتھ روم جانا ہے، کیسے غسل کرنا ہے، کیسے کپڑا پہننا ہے، کیسے گھر سے نکلنا ہے، کیسے تجارت کرنا ہے،
कैसे अगर नौकरी कर रहे हैं तो कैसे करना है, पड़ोसियों से अगर मिलेंगे रास्ते में कैसे, दोस्तों से कैसे, दुश्मनों से कैसे, मुस्लिमों से कैसे, गैर मुस्लिमों से कैसे मिलेंगे, कहीं अगर मेहमानी चलेंगे तो कैसे, कोई मेहमान आएगा तो कैसे करेंगे, अगर किसी से कोई अगर दुश्मनी हो गई तो दुश्मन से कैसे मिलेंगे, अगर कभी जंग का मौका आया तो उसके क्या रहता। ये कि हमारे खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने से लेकर पेशाब पखाने तक का तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के हमें आपको सिखा दिया। तो दिन मुकम्मल हो चुका, अब इसके मुताबिक हमें आपने जिंदगी गुजारनी है। और याद रखिए आप कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे भाई हमें आपको सबसे पहले हमारे बाप को पैदा किया ना, आदम अलैहिस्सलाम को, कहां पर? जन्नत में। आदम को पैदा किया, जन्नत में रखा। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बात को शैतान के बहकावे में आकर के नहीं माना, तो उसकी पादाश में अल्लाह ताला ने क्या किया? घर से निकाल के दुनिया में भेज दिया। वो घर से निकाल दिए गए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआएं सिखाई। आदम अलैहिस्सलाम ने उन दुआओं के जरिए अल्लाह ताला से माफी तलब की और फिर उसी घर में वापस जाने की इल्तिजा की, दुआ की। और अब मेरे भाई, अब उसी गलती के खामियाजे में हम आप भी इसी दुनिया में हैं। हमें आपने भी घर वापस जाना है, हमें आपने भी उसी जन्नत में वापस जाना है। हमें आपने भी ये देखने का है कि हमें दुनिया के अंदर हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आपको जो भेजा तो उसके लिए बता दिया क्या? आलम अरवाह में जो तमाम रूहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद के तमाम इंसानों तक, उस आखिरी इंसान तक जिसे कि क़यामत के पहले पहले तक अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजेगा, उन तमाम रूहों को अल्लाह ताला ने आलम अरवाह बनाया और सबकी क्लास ली थी। सबसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क़ालू बला। सब ने हामी भला, सब ने कहा अल्लाह तो हमारा रब है, हमारा पालनहार है। सबने वहां पर माना है, हमने आपने सबने माना है कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा रब एक है, पालने वाला एक है, जिलाने वाला एक है, मारने वाला एक है, देने वाला एक है, लेने वाला एक है। हमारे हत्ता के एक एक चीजों की जो भी कुछ हमें जस्तुरू होगी, जरूरत होगी, हमारा हाजत हुआ, मुश्किल पूछा, फरियाद रस, सब कुछ वो हमारा एक है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब उसी एक क्लास को, उसी एक सवाल को, उसके प्रैक्टिकल में हमें अमल करके दिखाना है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जो है दुनिया में भेजा। कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 38, क्या इरशाद फरमाया? ये हमने कहा कि तुम सब यहां से चले जाओ, उतर जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुंचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों में पर कोई खौफ गम नहीं है। यानी कि जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई और फिर जन्नत से निकाले गए, शैतान को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इब्लीस को भी, सारी बातें आपको हमें पता है, पहले से मालूम, फिर भी आपको ध्यान के लिए याद कराता चलो। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम को अलैहिस्सलाम को जब सजदा के लिए कहा तो तमाम फरिश्तों ने किया, लेकिन ये जो जिन्नों में से था इब्लीस, इसने नहीं किया, अकड़ गया वो। तो अल्लाह ताला ने उसको भी वहां से निकाला। तो फिर कहा कि जाओ तुम सब दो चले जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुंचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ और रंज नहीं, कि जब मैं अपनी हिदायत भेजूंगा, अपने नबियों को भेजूंगा, अपने जो है कुरान, अपने किताबों को, कलाम को भेजूंगा, अपने वही को भेजूंगा, तो उसकी ताबेदारी करना, तो फिर क्या है, तुम्हारे ऊपर कोई खौफ, कोई गम, कोई रंज नहीं होगा। फिर तुम्हें घर वापसी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब व बख्शने वाला है। कुरान मजीद सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे भाई हमें और आपको जब भेजा दुनिया में, अब याद रखें, जो रूहें आलम अरवाह में बनाई अल्लाह ताला ने, वो पहला स्टेज, और रूह 5 स्टेजों से गुजरती है। पहला स्टेज आलम अरवाह, जहां पर तमाम रूहें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस आखिरी इंसान को जिसे अल्लाह ताला दुनिया में क़यामत के आने के पहले पहले तक पैदा करेगा, तमाम इंसानों की रूहों को अल्लाह ताला ने बनाया, वो आलम अरवाह। फिर दूसरा स्टेज, फिर माँ के पेट में अल्लाह ताला मुंतकिल करता है। अब माँ के पेट में कब तक रहेंगे? जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, जो अल्लाह ताला चाहेगा। ये दूसरा स्टेज। फिर तीसरा स्टेज, जिसमें हम और आप इस वक्त हैं, ये दुनिया की जिंदगी, ये हमारी तीसरी स्टेज हमारे रूह की जो है, ये तीसरा स्टेज।
پھر جب مریں گے تو پھر ہم قبر میں دفن کیے جائیں گے انشاءاللہ. جب دفن کیے جائیں گے تو برزخی زندگی ہے. وہاں کب تک رہنا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ قیامت نہیں لے آتا ہے. دنیا میں کب تک رہنا ہے؟ جب تک ہماری عمر ختم نہیں ہو جاتی ہے. تو چوتھا اسٹیج ہو جائے گا وہ برزخی زندگی. پھر اس کے بعد قیامت کے بعد جب حشر برپا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ دوبارہ جب اٹھائے گا، پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا. پھر سے جو گھر واپس کرنے والے جو اللہ کے تابع دار ہوں گے، جو اللہ رب العالمین کے حکم کی تابع داری کریں گے، تو وہ اپنے گھر میں واپس جائیں گے جنت میں. اور جو اگر نہیں کریں گے پھر اٹھا کے قبر میں پھر جہنم میں ڈالے جائیں گے. وہ آخری اور لاسٹ اسٹیج ہوگا. اب اگر آپ غور و فکر کریے، ان 5 اسٹیجوں سے روح گزرتی ہے. روح کبھی مرتی نہیں، روح کبھی ختم نہیں ہوئی، روح کبھی فنا نہ ہوئی. روح جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تب سے صرف ٹرانسفر ہوتی رہی عالم ارواح سے ماں کا پیٹ، ماں کے پیٹ سے دنیا، دنیا سے قبر و برزخ، برزخ سے پھر آخرت، اور پھر وہاں جنت اور جہنم میں جو بھی. یہ پانچوں میں سے دو اسٹیج تو ہمارے آپ کے نکل چکے ہیں. عالم ارواح سے ماں کے پیٹ سے ہم گزر چکے. اب یہ تیسری لائف ہے، تیسرا اسٹیج ہے. اب اس اسٹیج پر آخرت کے باقی دو ہمارے اسٹیج جو ہیں، جو برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی، وہ اس کے اوپر منحصر ہے. تو ہمیں آپ نے اس دنیا میں جو بھی 50 60 سال 70 سال پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں کہ ہماری امت میں یہ جو ہے کہہ لیجیے عمریں جو ہے 60 70 کے قریب ہیں. 60 70 سے کچھ ماشاءاللہ کچھ لوگ جو زیادہ ہو جائے، اوسط عمر جو ہے وہ. اب اتنی عمر میں کیا آدمی گئے؟ تو اب اس میں ہم کہہ لیجیے کہ جو جی کر کے ہم اپنی جو عمل کریں گے، اسی عمل کے حساب سے پھر اللہ رب العالمین ہماری برزخ اور ہماری جو ہے آخرت کی زندگی ہونے والی ہے. تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ جب، اور ایک چیز یاد رکھیں، ہم آپ بولتے ہیں اپنے گھر کو کیا بولتے ہیں یہاں؟ نیواس. ہندی میں نیواس مانے سمجھتے ہیں؟ نیواس کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کہتے ہیں بھائی جہاں ہمارا گھر ہو. نہ یہ کہنے کو تو کہتے ہیں، ہم لوگ بولتے بھی ہیں، لیکن جب نی لگ جاتا ہے، نیواس یعنی رہنے کی جگہ نہیں. جیسے نی سوارتھ یعنی سوارتھ نہ ہو، نی رادھار جس کا کوئی آدھار نہ ہو، نی سنکوچ جس کا کوئی سنکوچ نہ کرے، نی واس یعنی جو رہنے کی جگہ نہیں. تو ہم نام بھی نیواس رکھ رہے ہیں، ورنہ اگر واس کہتے تو مرنے والے کو پھر کہنا چاہیے سورگ نواسی، سورگ کا نواسی ہو گیا، لیکن کہتے ہیں سورگ واسی یعنی ابھی سورگ کا رہنے والا ہو گیا. تو نی جب لگ جاتا ہے تو نواس جو ہے تو یہ ہمارا میرے بھائی یہ ہمیشہ رہنے والے یہ گھر نہیں ہے، یہ وقتی طور سے ہے. یہ ہم آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. اور اس گھر کے لیے، اس جو اینٹیں پتھر مٹی کنکر کے مکان کے لیے اتنی ہم محنت، اتنی کوششیں کرتے ہیں، اتنی کوششیں. اور کتنے تو بھائی میرے بھائی آپ ہمارا اچھی طرح سے دیکھ رہے کہ اپنی پوری زندگی کما کے محنت کر کے کمر رگڑ کے پیر رگڑ کے مر جاتا ہے، اور اپنی حلال کی کمائی سے اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا آشیانہ نہیں بنا پاتا ہے جو کہ اینٹیں اور مٹی اور پتھر کنکریٹ کے ہوتے ہیں. تو سوچئے میرے بھائی جب یہ حال یہ اینٹ اور پتھر مٹی کا ہے، اللہ کی جنت جہاں پہ سونے چاندی کے اینٹیں ہوں گے، اس کو کیا ہم نے اتنا آسان سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے سوچ لیا کہ 5 ٹائم کی نماز ہم نے پڑھ لی، اللہ پہ احسان کر دیا، جنت ہمارے باپ کی ہو گئی. ایسا ہم نے سمجھ رکھا ہے. اتنا آسان گھر میں واپس جانا سمجھ رکھا ہے. وہ گھر کیا اتنا سستا ہم نے سمجھ رکھا ہے میرے بھائی. ابھی بامبے میں چھوٹا سا کمرہ آپ کو لینا ہو تو 2-4-5 ہزار روپے مہینہ دینے میں اچھے کی حالت کیا ہو جاتی ہے. تھوڑا اور اگر اچھی جگہ کہیں کا جگہ زمین لینے میں کیا حالت ہو جاتی ہے. اور اس اللہ رب العالمین کے جنت کو، اس جنت میں جانے کا، اس گھر میں میرے بھائی واپس جانے کو اتنا آسان، اتنا سستا ہمیں آپ نے نہیں سمجھنے کا، بلکہ کیا اس کے لیے ہمیں آپ نے کوشش کرنے کا ہے. اور یاد رکھیں اس کوشش کا نام کیا ہے؟ اس کوشش کا نام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی، دنیا کی زندگی کو وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع کر دیں. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اس آیت کے بعد سورہ زاریات کے بعد میں نے دوسری ایک سورہ پڑھی، سورہ عصر، جسے ہم آپ اکثر اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں. اس سورہ عصر کے تعلق سے میرے بھائی امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے یہ پوری قرآن اگر نازل نہ کر کے صرف سورہ عصر بھی نازل کر دیتا تو ہماری ہدایت کے لیے کافی تھی. یہ اتنی جامع سورہ ہے میرے بھائی، اتنی جامع سورہ ہے. یہ سورہ عصر، اس سورہ عصر پہ اگر بولا جائے تو آدمی پوری زندگی بول سکتا ہے سورہ عصر پر. اتنی جامع سورہ. اللہ رب العالمین ارشاد فرمان ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کا وقت چاہوں گا
اور تھوڑا اپنا آپ کا دھیان بھی ذرا مبزوط کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا سینٹرلائز ہو کر بیٹھے، ذرا میری باتوں کو ذرا سے توجہ سے سنیں۔ اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ رب العالمین اگر قرآن مجید میں کوئی بھی بات کہہ دیتا ہے تو ہر مسلمان کا بچہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، قبیلے کا ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، گورا ہو، وہ کالا ہو، عورت ہو، مرد ہو، غریب ہو، امیر ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، رب پتی ہو، پونجی پتی ہو، دو پتی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ رب العالمین کا اگر حکم ہو گیا قرآن کا ایک حرف ہے تو اس کے ایک نقطے کا بھی انکار کوئی مسلمان کا بچہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا کے جو بات کہنے جا رہا، مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن میرے بھائی ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اور ہمارا آپ کا معمول کیا ہے کہ اگر کسی درجہ 5 کے بچے سے بات کرتے ہیں تو ہم اپنا اسٹینڈرڈ تھوڑا لو کرتے ہیں کہ درجہ 5 کے بچے کے اسٹینڈرڈ کے برابر لا کے اس سے بات کرتے ہیں تاکہ اس کی بات، میری بات، ہماری بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہائی اسکول کے بچے سے بات کرتے ہیں، انٹر کے بچوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ اگر اور اوپر گئے اگر ہم بھائی تو جتنے جو جیسا سامنے والا ہوتا ہے اسی حساب سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے میرے بھائی یہ جو قرآن بھیجا ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمارا اسٹینڈرڈ۔ اللہ رب العالمین ہمارے نسرت سے واقف ہے، وہ ہمارا رچیتا ہے، سرشٹا ہے، ہم کو اس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو ہمیں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ہمارا آپ کا معمول کیا ہے۔ جب آپس میں ملتے ہیں اگر کوئی اہم بات کہنا ہوتا ہے تو کہتے نہیں یار عبداللہ بھائی کیا بتاؤں، میں آ رہا تھا یار کل شام کو یار فلاں جگہ سے، راستے میں یار ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا یار عبداللہ بھائی قسم اللہ کی کہہ رہا ہوں، یقین کرو میرے بھائی ایسا ہی ہوا۔ جبکہ عبداللہ بھائی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ قسم کھاؤ تو میں جان مانوں گا، عبداللہ بھائی نہیں کہتے کہ اچھا ایسا قسم کھائیں گے تب اعتبار کروں گا، نہ، ہم اپنی اس بات کی اہمیت عبداللہ بھائی کو جتانا چاہتے، بہت اہم بات ہے، ایسا ہوا ہے میرے بھائی۔ تو اللہ رب العالمین جو قسم کھا کے بات کہنے جا رہا ہے بہت اہم بات کہنے جا رہا ہے آگے کی آیت میں۔ اور ایک نقطہ اور سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین جب بھی قسم کھائے گا تو چونکہ وہ خالق ہے تو اس مخلوق کی قسم کھائے گا، وہ چاند کی قسم کھا لے، زمین کی قسم کھا لے، سورج کی قسم کھا لے، کسی، لیکن انسان، ہم اور آپ بندے، ہم اور آپ جب بھی کبھی قسم کھائیں گے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائیں گے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قسم کھانے کی ضرورت پڑی، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم ہے کعبے کے رب کی۔ تو جب بھی قسم ہمیں آپ کو کھانے کی ضرورت پڑے گی، کبھی ہوتا ہے کیا لوگ یار کیا بتایا میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں، یا میری قسم، میری ماں کی قسم، کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے قسم کھاتا ہوں، قرآن کی قسم کھا رہا ہوں، روزی کی قسم کھا رہا ہوں، اولاد کی قسم کھا رہا ہوں، نہیں کھانے گا۔ اس میں سے کتنے ہی قسم جو شرک تک پہنچ جاتے ہیں، اس کا کرنے والا اس کی ساری عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ اگر اس نے شرکیہ کلمہ پڑھ لیا، اگر پھر توبہ نہیں کیا تو اسی پہ اگر مر گیا، تو ایک تو ہم کو یہ نقطہ جاننے کا۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے قسم کھائی تو صرف زمانے کی ہی قسم کیوں کھائی؟ یہاں پر چاند، سورج، زمین، آسمان سے یا کسی اور چیز کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ تو میرے بھائی زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو زمانہ گزر چکا، ایک جو زمانہ جو گزر رہا ہے، اور ایک جو آنے والا ہے، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، جو ورتمان، جو بھوتکال جو گزر چکا ہے اور جو ابھی ورتمان میں چل رہا ہے یہ، اور جو پھر بھوشیہ میں آنے والا۔ تو تینوں زمانوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو بات کہنے جا رہا ہے وہ سچ ہے، کل بھی، آج بھی اور کل بھی رہے گی، اور سچ ہے، حق ہے، صحیح ہے، ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان، اللہ نے انسان کا لفظ استعمال کیا، عربی میں انسان کو کہا جاتا ہے، انسان عربی لفظ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے بیچ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اگر کوئی پڑھنے لکھنے والا اسٹوڈنٹ ہے، لڑکا ہے، سوچتا ہم IAS PCS کی تیاری کر رہے ہیں، اگر IAS PCS بن گیا تو کہتا ہم کامیاب ہو گئے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بن گیا تو کہتا ہم کامیاب ہو گئے۔ کوئی اگر پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی بن جاتا ہے تو سوچتا ہے ہم کامیاب ہو گئے۔ کوئی سیاست میں جانا چاہتا ہے، کوئی سنتری منتری بننا چاہتا ہے، بن جاتا ہے، کہتا ہے کامیاب ہو گئے۔ کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس میں کیا کروڑ پتی، ارب پتی، ادوگ پتی، پونجی پتی بنتا چلا گیا تو کہتا ہم کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی نفی کر رہا ہے، نہ، یہ سارے کے سارے ان الانسان لفی خسر، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، سب خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا۔ اب اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے
سوائے ان کے جو ایمان لائے، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ شروع ہو رہا ہے گھر واپسی، بتائی جا رہی ہے نشانی، بتایا جا رہا ہے طریقہ۔ گھر واپس جانا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، یہ ہماری 5 وقت کی نماز ہے، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، کس لیے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے۔ تو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ کیسے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ ایمان کس بات پر؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے تمام نبیوں پر، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ کی تمام کتابوں پر، آخری کتاب قرآن پر ایمان، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ کہ اللہ 6 چیزوں پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا؟ کہ صرف زبان سے کہہ دیا کہ ایمان لیا بس ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے؟ نہ 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 نہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیا۔ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد صالح عمل شروع کر دیے۔ اب عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ عمل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک بد عمل، ایک صالح عمل۔ تو یہ کون سا عمل بد عمل ہوگا، برا عمل ہوگا؟ کون سا عمل صالح عمل ہوگا؟ اللہ رب العالمین کس عمل سے خوش ہوگا جس سے ہمیں جنت میں گھر واپس ہم کو ملے گا؟ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا کہ جس سے ہمیں پھر جہنم میں جانا پڑے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بھیج دیا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرما دیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، قرآن کی بات کو مانو اور حدیث کی بات کو مانو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، مت کرو اپنے اعمال کو برباد۔ اب کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کے ہو، کسی بھی خاندان برادری کے ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، اپنے ہر عمل کو قرآن سے دیکھ لیں، حدیث سے دیکھ لیں، مل جاتا ہے پیشانی کا جھومر، نہیں ملتا ہے تو سائڈ کر دیں۔ اور یہ نہیں کہنے کا کہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ نہیں کہنے کا کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہنے کا کہ اتنی تعداد اس کے اوپر چلی جا رہی ہے، نہ 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 نہ۔ ایک واحد انسان ہو اگر رب کے قرآن و نبی کے فرمان پر ہے، پوری دنیا پوری کائنات اس کے خلاف ہو تو حق پر وہی رہے گا، گھر واپسی اصل اسی کی ہوگی۔ صالح عمل کیا ہے؟ کسی نے کہہ دیا یہ صالح عمل ہے، صالح عمل شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں پڑھتا ہوں، اور آپ بھی جب پڑھتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر مثالیں دے دے کے بیان کرتا ہے۔ بچوں کے جیسے ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بچوں کو بات سمجھے، بچوں کی طرح، جیسے مچھر کی، مکھی کی مطلب کسی کا بھی کیسے بھی سمجھ میں آ جائے ہمارے بندوں کو، تو مثال سے بات بڑی سمجھ میں آتی ہے، بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تو مثال کے طور پر کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھتے، نماز ختم ہوتی ہے تب کرتے نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ جب نماز ختم کرو تو یہ پڑھ لیا کرو۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی، اب ادھر تو نہیں جانتا، ہمارے یوپی وغیرہ میں ابھی یوپی والے دیکھتے ہوں گے شاید، ادھر کیا ہوتا ہے کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حق لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اس طرح سے ضرب لگایا جاتا ہے۔ پھر کبھی دیکھتے ہوں کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کر بیٹھے ہو۔ پوچھے کیا کرتے ہیں؟ نہیں دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہو، کتنے بار؟ 11 بار۔ اس سے کیا ہوگا کہ کھوپڑا مضبوط ہوگا۔ اس نے کہا، ہمارے فلانے بزرگ نے، فلانے عالم نے کہا، میرے بھائی اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کی صحیح حدیث میں، کسی صحیح حدیث کی کتاب میں، صحیح حدیث میں ایسا کہیں بھی نہ میری نظروں سے گزرا ہے اور نہ ایسا کوئی میرے علم کی حد تک ہے کہ جس میں صرف اللہ کا نام پکار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر و اذکار سکھایا ہو۔ اللہ کے نام کے ساتھ جب بھی کبھی ذکر اذکار سکھایا تو اس کے پہلے یا اس کے بعد میں کچھ الفاظ بتائے ہیں، جیسے اللہ کے پہلے سبحان اللہ۔ اب بات پوری ہو گئی، اللہ پاک ہے،
الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یا بعد میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ پوری بات کمپلیٹ ہو گئی، اب یہ پورا سینٹنس بن گیا، لیکن اب پھر کہیں گے یا کبھی ہے یا کبھی ہے، کبھی اللہ کا نام قوت والے، اب ہم خالی کہیں یا کبھی ہے یا کبھی ہے یا کبھی ہے، اس کو بھی مثال سے سمجھ لیں۔ کسی کا نام عبداللہ ہو، اب میں کہوں اے عبداللہ اے عبداللہ اے عبداللہ اے عبداللہ اے عبداللہ اے عبداللہ، عبداللہ کہے گا یار بولے یار آگے کیا ہے کچھ بولو گے، ہے کہ نہیں؟ کبھی ریکارڈ پہلے چلتا تھا، اب اگر ریکارڈ کبھی چلتا رہے پھنس جائے، سوئی پر اٹک جائے، الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، تو اس کو سوئی بڑھاتے کہ نہیں کہ تاکہ بات آگے پوری ہو؟ تو میرے بھائی یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یا کبھی یا ایک قوت والے ایک قوت والے ایک قوت والے ایک قوت، اللہ تعالیٰ اچھا لگے گا؟ ارے بولے گا بندے کیا چاہیے آگے کچھ، یا نور یا نور یا اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کوئی ذکر اذکار نہیں سکھایا، تو یہ صالح عمل، اچھا عمل، جنت میں لے جانے والا عمل نہیں ہوگا۔ یہ عمل قرآن سے ثابت نہیں، یہ عمل حدیث سے ثابت نہیں، تو یہ عمل کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ دلیل وہی قرآن مجید سورہ محمد آیت نمبر 33 کہ ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ صالح عمل یہ ہوا۔ آئیے دوسری مثال، اب مسجد میں ہم آپ داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھایا کہ دائنا پاؤں اندر رکھو اور دعا پڑھو، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کے نام سے اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہو اور کوئی صاحب مسجد میں آئے اور پہلے بایاں پاؤں رکھے اور پڑھے تبت یدا ابی لہب وتب، اور آپ دیکھیں تو آپ ان کو ٹوکیں گے کہ نہیں؟ آپ ان کو بولیں گے کہ نہیں میرے اللہ کے بندے یہاں پہ تبت یدا نہیں پڑھنے کا، یہاں پہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے کہ کیوں بھائی تبت یدا قرآن کی سورہ نہیں؟ ہاں ہے، تو قرآن کی یاد نہیں ہے بھائی کہ آپ لوگ مسجد میں قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی ہم ایسا کب کہہ رہے ہیں، تو آپ لوگ کیوں منع کر رہے ہیں؟ ارے بھائی اللہ کے نبی نے یہاں پہ قرآن پڑھنا نہیں کہا ہے، یہاں پہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے۔ ارے آپ بھی بات کرتے ہیں یار قرآن، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے اندر آنا ہے، میں بائیں پاؤں رکھوں چاہے دائیں پاؤں رکھوں چاہے اچھل کے آؤں، اس سے آپ سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کی بات کیا صحیح مانی جائے گی؟ نہ میرے بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے سکھایا۔ اب اگر اس کے پہلے اگر کوئی بلند آواز سے مائک میں کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، تو کیا بات صحیح کہی جائے گی؟ اذان صحیح ہوگا؟ نہ، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا نہیں سکھایا، یا کوئی بھی کلمہ اگر کہا جائے اذان کی شروعات اللہ اکبر سے کہیے۔ اسی طرح سے ایک ایک عمل کو ہم دیکھ لیں، کسی بھی عمل کو دیکھ لیں، کیسے بھی دیکھ لیں، تو وہ عمل اگر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابہ نے اس کو کیا اور آپ نے منع نہیں کیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا ہو کرنے کے لیے، وہ سب ثابت شدہ عمل ہے، وہ سب کرنے کا وہ سب صالح عمل ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث کہتی ہیں کہ جس عمل پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر نہ لگی ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں، وہ رائے گاہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ابھی آپ 500 کا 2000 کا نوٹ لے کر نکلیں، بالکل ہو بہو ہو، لیکن اگر گورنر کے اس پہ سائن نہیں ہو، گورنر کا مہر نہ ہو، اب نوٹ لے کر جائیں چلے گا؟ پکڑا جائیں گے تو جیل بھی چلے جائیں گے، نہیں چلے گا، بھلے بہو بہت اچھا ہو، اس اصلی نوٹ سے بھی خوبصورت اور اچھا کاغذ بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ نہیں چلے گا، کیوں کہ وہ نقلی ہو۔ تو میرے بھائی اللہ رب العالمین نے جس عمل کو کرانا ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارا نبی، یہ ہمارا رسول اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جب بھی کچھ کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اسے وہ بات جو بات یہ کہیں وہ سمجھ لو کہ زبان صرف نبی کا ہے، کلام اللہ رب العالمین کے ادا ہو۔ اگر نبی نے کہہ دیا یہ کام کرنے کا تو کرنے کا، نبی نے کہہ دیا کہ اگر کپڑا ٹکنے کے نیچے لٹکے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اب بچوں کو آپ لے کے کپڑا سلانے، ٹیلر بول رہا ہے کہ
ارے ماسٹر صاحب، ارے میاں کیا ہے، بچہ چھوٹا ہے، اسکول کا اس کا ڈریس سلا رہے ہیں، ابھی تو بچہ بڑا ہوگا، انچی 2 انچ بڑا کر کے رکھیے تو اگلے سال بھی کام آئے گا۔ اور ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بنا دو، اس سال کا بنے گا اگلے سال میں، نہ 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 نہیں کرنے کا۔ نہیں بھائی، تو میرے بچے کا، میرے بیٹے کا کپڑا ٹکنے کے اوپر بنا، اللہ نے اس سال دیا ہے، انشاءاللہ اگلے سال بھی دے گا۔ اپنے بچے کا حصہ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے نہیں دے سکتے۔ اپنا بھی کپڑے کا معاملہ کیا، مسجد میں آئے، امام صاحب نے آواز لگائی بھائی نماز کے پہلے یہ لوگ اپنے اپنے کپڑوں کو ٹکنے کے اوپر کر لیں، لوگوں نے کر لی، نماز ختم ہوا، پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، کبھی نیچے سے موڑ لیے، اوپر سے موڑ لیے، سب کے لیے، اور اس کے بعد عجیب سا ماحول بنا لیا ہے، جیسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسجد میں قید ہے۔ مسجد میں آئیں گے تو کپڑا بھی اوپر ہو جائے گا، کہیں کہ مسجد میں جائیے تو ٹوپیاں رکھی ہوتی، لوگ ٹوپی بھی لگا لیتے ہیں مسجد میں، بڑے مطلب سب ٹھیک ٹھاک سچے، کہیں ایسا نہ کچھ دن میں داڑھی واڑی بھی رکھنے لگے کہ اللہ کو دھوکہ ہی دینا ہے تو سب کو لگا کے کر لو، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں کرنے کا۔ آپ آئے، ہم آئے، جیسے کپڑا ہر پہننے کا ایسے، تو ہمارا وہ کپڑا ہر وقت رکھنے کے اوپر رہنے کا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اس پر وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اس بات میں ہلکے میں لیا۔ اب ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب، پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ایمان نہیں لائے تو ان کو سب سے ہلکا جہنم کے اندر سب سے ہلکا جو عذاب وہ کیا ہوگا، یہی نہ کہ پاؤں میں آپ کی جوتی پہنائی جائے گی اور دھواں سر سے نکلے گا، تو پاؤں کا عذاب کیا کم سمجھ رکھا ہم نے؟ ہمارے کپڑے کبھی ٹکنے کے نیچے جا رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ہلکے میں نہیں لینے کا۔ اگر میں آپ کے اگر میں توجہ دلانے لگوں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ دعا کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی حصن المسلم، چھوٹی سی پاکٹ سائز بھی آ گئی، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، کتنی زبانوں میں، موبائل پہ بھی آپ اسے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں آپ کی قدم قدم پہ کسی پیاری پیاری دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں ثابت شدہ دعائیں لکھی کہ نہیں؟ اور جب ان دعاؤں پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، صالح عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کام کرتے، تو اس کا خامیازہ بھی ہمیں آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر باتھ روم میں جانا ہے، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام سے اللہ میں اپنے آپ کو تیری شرن میں، تیری پناہ میں دیتا ہوں، اندر جو جن و جنیاں ہیں ان سے۔ اب یہ پڑھ کے بایاں پاؤں اندر کر کے جائیں تو پتہ یہ چلا اس دعا سے کہ پخانے کے اندر، بیت الخلاء کے اندر جن و جنیاں ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر کا پیخانہ ہو اور چاہے وہ مسجد کا پیخانہ ہو۔ پیخانہ تو پیخانہ ہے، کہیں بھی جائیں گے تو وہاں پر جن و جنیاں ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ ہوں، باوضو کر کے گئے ہو، تو ٹوپی بھی لگا کے گئے ہو، اب اندر جائیں گے، جب وہاں بیٹھیں گے، سنجا کریں گے، دھوم دھڑام کریں گے تو وضو ہمارا رہے گا، چلا جائے گا کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد اگر کبھی وہاں کوئی جن ہم پر حاوی ہو گیا، کوئی اگر سامنے پرکٹ ہو گیا، کوئی ڈرانے لگا کچھ، تو کیا بیٹھ کے آتا کرسی پڑیں گے وہاں پر؟ اس لیے اپنے آپ کو پہلے اللہ کی شرن میں، اللہ کی پناہ میں دے کر، اللہ کے امان میں دے کر تب جائیں۔ اگر نہیں اگر پڑھے دعا چلے گئے، اب اگر کہیں شیطان پکڑ لیا، اب باہر آ کے میاں صاحب کرتا پاجامہ پھاڑ پھوڑ کے نکل کر کے بھاگ رہے ہیں، ابھی تک جو کھانا پینا جو ہم اچھے سے برتن میں کھا رہے تھے، گھوم کے گھور پہ اور کوڑے پہ ڈھیر پہ گھوم کے کھا رہے ادھر ادھر، اب پاگل ہو گئے پھر رہے، اب لے کر ہم اسے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اب پتا چلا کیا بھائی، اس کو شیطان نے پکڑ لیا۔ اب چلو پھر ایک اور نئی کہانی شروع ہو گئی، ایک اور مسئلہ ہوگا، کیا کریں؟ اب چلو بابا کے پاس پہنچو۔ اب بابا کے پاس پہنچے، بابا دیکھیے اس کو کیا ہو گیا، کہاں اس کو تو بڑا شیطان لپٹ گیا ہے، کہ پھر کہ گھوڑے کی نال لے آؤ، کالے گھوڑے کی لانا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو ہم بنا کے دیں گے نا، اس کو گھر کے دروازے پہ لگا دینا تو شیطان نہیں گھسے گا۔ اب دیکھو یہ لے جاؤ، یہ ہم نے نقش بنا دیا ہے، یہ سورہ رحمان ہے، یہ سورہ یاسین ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ مزمل ہے، اس کو لے جاؤ گھر میں لگا دینا، یہ کیل میں دم کر دیا، اس کو ٹھونک دینا، یہ سورہ آیتیں جب گھر میں رہے گی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ ارے ملے، ارے بابا تو مجھے سمجھا رہا ہے یہ قرآن کی سورہ ہے، اس کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے اسے گنتیوں میں ڈھال کے بنا کر کے اور کہہ رہا ہے کہ لگا دے۔ ارے اللہ کے بندے، میرے گھر میں پوری قرآن پہلے سے موجود ہے، تب تو شیطان گھس گیا، اب یہ اس کی جو آیتیں لگا دیں گے تو بھاگ جائے گا۔ یہ گھوڑے کی نال بازار میں بکنے کے لیے کب آتی ہے؟ جب گھس جاتی ہے، جیسے ہمارا تو جوتے چپل گھس جاتے ہیں، بدلتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جانور کا جوتا چپل ہوتا ہے، جب وہ گھس جاتا ہے تو نکال دیا جاتا ہے، تو جب وہ گھوڑے کی نال گھس جاتی ہے تو بازار میں آتی ہے، تو اسی میں اچھی خاصی قیمت کالے گھوڑے کی نال لے آؤ، اب جائیں گے 100 150 200 400 جیسے وہ مانگ لے،
تو وہ ناک جو گھوڑے کو نہیں سنبھال سکی اب ہمارے آپ کے گھر کو سنبھالے گی وہ؟ یہ اتنا ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت کو ہم نے حقیر سمجھا, توجہ نہیں دیا, دھیان نہیں دیا, نتیجہ کہاں سے کہاں شرک تک لوگ پہنچ جاتے ہیں. تعویذ, گندے, علیتے, پلیتے سب شروع. میرے بھائی آپ نے دیکھے ہوں گے, اب تو قرآن مجید کے شروع میں قرآن کھولیے گا تو شروع کے اوراق میں بھی اب اس میں بھی تعویذ بن کر کے لکھ کر کے چھپ کر کے آنے لگا ہے. اب جو بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ جب وہ تعویذات کو اس میں دیکھیں گے کہ یہ نقش بنے ہوئے تو کیا سمجھیں گے؟ یہی تو سمجھیں گے کیا قرآن کا یہ بھی کوئی حصہ ہے؟ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے؟ پائتھاگورس کا نام سنا ہوگا آپ نے, میتھمیٹکس کا ایجاد کردہ جو گنتیوں کے جو انک گنت کے لیے جو اس کو مشہور ہے وہ, تو اس میں تو میرے بھائی یہ الف بے تے یہ ساری جو حروف ہیں عربی کے, ان کے جو ہے گنتیاں بنائی گئی ہیں. یہ یہودیوں کی سازش ہے. ان گنتیوں کو بنا کر کے اس کا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک ایک حرف بے سین میم الف 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 لام لام ہے الف لام رے ہے میم یہ نو ہے یہ میم, پورا اس طرح سے 19 حرف لکھیں گے اور اس کی پھر گنتیاں بنائی گئی. واو کی 6, ہے کی 5, یہ کی 10, الف کی 1, بے کی 2, اس طرح سے وہ ساری گنتیوں کا ٹوٹل کرتے ہیں تو کہتے ہیں آ گیا 786. تو کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا. لیکن اس میں 2 الف کی گنتی نہیں گنی گئی ہے, جو اللہ کے اوپر کی کھڑی الف ہے اور رحمان کے اوپر کی کھڑی الف ہے. اگر اس کی گنتی گنتے تو 1 اور 1 2 اور ہو جاتا تو وہ 86 کے بجائے 88 ہو جاتا. تو مقصد تو ان کا 86 پہ لانا تھا, تو اس لیے اس کو وہ لگا کے اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی یہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کیا کبھی آپ کھانا کھانے کے پہلے کبھی آپ کہتے ہیں 786 لگے کھانا کھانے لگے؟ جیسے کسی کے 2 نام ہوتے ہیں, میرا نام خورشید بھی ہے, گھر میں پکارنے کا نام چاند ہے. اگر مجھے کوئی پیچھے سوال دے خورشید بھائی تب بھی میں پلٹ کے دیکھوں گا. اگر بولے چاند بھائی تب بھی پلٹ کے بھائی کون آواز دے رہا ہے, دونوں نام میرے ہیں. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہی مطلب ہے جو 786 کا, تو کیا کبھی 786 کر کے کوئی کام کرتے ہیں؟ کیا نمبرات کے اوپر ہمارے کام ہوتے ہیں؟ اپنے مکان کے باہر اگر ہمارا نام مان لیجیے بسم اللہ ہو 7 8 78, کیا اپنے مکان کے باہر ہم لکھتے ہیں کہ 78 کا مکان ہے؟ ہم اگر کسی کو کہے 78 چلا جاؤ 76 سے کر دینا 77 نے بلایا ہے تو کیسا لگے گا؟ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں اپنے آپ کو آپ کے ہمارے ناموں کو بلانے میں مذاق لگتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی اگر اسی پر نکاح بھی ہونے لگے 415 کا نکاح 416 سے 417 418 اس کے گواہ ہے 419 کے وہ اس کے ولی ہے 420 روپے مہر ہے نکاح قبول ہے, تو ہوگا ایسا کیا؟ اب نماز پڑھنے لگے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ رحمان سب کی گنتیاں بنائی جا چکی ہیں, سب کی کتابیں آ چکی ہیں. ناخول خلائق, نقش سلیمانی, مجربات سلیمانی, مجربات دیوی اور آپ کے جو ہے کنز الحسین, تمام کتنی کتابیں ہیں. چونکہ ان سے جب گلیاں چوباروں سے میں نہیں نکلا, دیکھیے میری کتابیں اور آپ دیکھیں گے تو آپ کی حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. شیطان سے, ابلیس سے, لعین سے, مردود سے, ان سے وہاں التجائیں کی جاتی ہیں. حمان سے, شداد سے, نمرود سے, فرعون سے ان سے دعائیں کی جاتی ہیں. ان کو پکارا جاتا ہے, ان سے مدد مانگی جاتی ہے. ایسے ایسے بھی تعویذات بنائے جاتے ہیں ان کتابوں کے اندر, ایسے ایسے موٹی موٹی کتابیں بنا کر. اور آپ تک دیکھیں کہ اس طرح کے نقش بنا کے اس کو قرآن کے ساتھ بھی اس طرح سے قرآن کے شروع کے حصے میں کبھی ہو سکتا ہے کہ بعد کے حصے میں کر کے اور اس طرح سے لوگوں کو بیچ میں کر دیا گیا. میرے بھائی یہ صالح عمل نہیں ہے, یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لے آئے پھر صالح عمل شروع کر دیے. وتواصوا بالحق, اب صالح عمل جب شروع کریں گے ایمان لانے کے بعد تو ہم جنت کی طرف چل پڑے, گھر واپسی کی طرف ہم گامزن ہو گئے. اللہ تعالیٰ کر اکیلے نہیں جانے کا. ہاں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو بھی لو, رشتے داروں کو بلاؤ, پڑوسیوں کو بلاؤ, ملے جلنے والوں کو بلاؤ. ارے بھائی رام پرساد جی آئیے, آپ بھی آئیے, چلے سور کی طرف. آپ بھی چلنا چاہتے ہیں نا, آئیے گھر واپس ہم لوگ بھی چلیں. آئیے بھائی ہنومان پرساد جی آپ بھی آئیے, آئیے بھائی مائیکل جی آپ بھی آئیے, آئیے بھائی عبداللہ صاحب آپ بھی آئیے, عبدالرحمان صاحب آپ بھی آئیے. سب کو لے کے چلنے کا. وتواصوا بالحق, اور جب حق کی دعوت کو ہم عام کریں گے تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ ہمیں یہ پھول مالا ہار پہنائیں گے, ہمیں کندھوں پہ جھولا جھولائیں گے, یا ہمیں موسٹ ویلکم کریں گے, سوسواگتم کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے گا. پھر ہمارے آپ کے سامنے مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں آ سکتی ہیں. ہمارے آپ کے سامنے
کانٹے بچھائے جا سکتے ہیں. قرآن مجید اٹھائیے, سورہ بقرہ آیت نمبر 214 دیکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے, جبکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے قوموں پر آئے. ان کے اوپر بیماریاں آئیں, مصیبتیں آئیں, اس طرح سے وہ جھنجھوڑے گئے کہ رسول تو رسول, ساتھ والے بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو میرے بھائی, تو جب ہم حق کی طرف بڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں کیا فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے, جبکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے. ان کے اوپر مصیبتیں آئیں, بیماریاں آئیں, اس طرح جھنجھوڑے گئے کہ رسول تو رسول, ساتھ والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو جب آپ میرے بھائی جب جنت کی طرف چلیں گے, گھر واپسی کی طرف چلیں گے, تو آپ یہ یاد رکھیے کہ ہمارے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے, سازشیں ہوں گی, جان مارنے تک کی نوبت آ سکتی ہے, طرح طرح کی آپ کے خلاف کہہ لیجیے کہ جو ہے آپ کو پھنسانے کی طرح طرح کی جو ہے آپ کی کوششیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں بھی آ سکتی ہیں, مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کیا کہا کہ جان رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے, یعنی وہ ہمیشہ نہیں رہیں گی. اللہ کی مدد آئے گی اور قریب ہے, جلد سے جلد آئے گی. فتواصوا بالصبر, صبر کرے رہنا, تھامے رہنا, وہاں سے استقامت قائم رکھنا, اس پر ڈٹے رہنا, چھوڑ کے راستے کے بھاگنے کا نہیں, حق کے راستے سے جو ہے باطل کی طرف نہیں جانے کا. حالانکہ کتنے لوگ چلے جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, راستہ چھوڑ دیتے ہیں, جمے رہنے کا, تب جا کر کے آپ گھر واپسی ہو پائے گی. تو میرے بھائی آج ہمارا دیکھ لیں ذرا, آج معاشرے کا حالت کیا ہو چکا ہے. پورے عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی کیا حیثیت رہ گئی. کیا ہمارے جان, ہمارے مال, ہماری عزت, ہمارے سمان, ہماری عزت آبرو, ہمارے آل اولاد, کچھ بھی کیا محفوظ رہ گئے کیا؟ آج عورتیں اپنے شوہروں کی, اپنے خاوندوں کی کیا اس طرح سے اطاعت گزار فرما بردار ہیں؟ کیا اولادیں آج اس طرح سے والدین کی فرما بردار رہ گئی ہیں؟ کیا آج جو ہے بھائی کا حصہ زمین نہیں داب رہا ہے؟ کیا آج بھائی اپنے بہنوں کا حصہ دے رہے ہیں؟ قرآن مجید سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو حدود ہیں یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں, جو اللہ تعالیٰ جہاں میراث کے تعلق سے جہاں پہ آیتیں نازل ہو, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا, بتایا کہ ان کا اتنا حصہ, ان کا اتنا حصہ, ان کا اتنا حصہ, یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں. تو جو اگر ان کو مانے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا, اور جو ان حدود کو نہیں مانے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر ہم نے بہن کا یہ حق مار لیا, نہیں دیا, یاد رکھو رب کا قرآن, آپ کسی بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو, ماشاءاللہ چہرے پر داڑیاں ہو, روزہ رکھتے ہو, زکات دیتے ہو, حج کرتے ہو, آپ شرک نہ کرتے ہو, بدعت نہ کرتے ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اگر آپ نے بہن کا حق مار لیا, جیتے جی واپس نہیں کیا اور اسی پر موت ہو گئی, تو آپ ہمیشہ کے لیے جہنمی. میں نہیں کہتا ہوں, قرآن مجید سورہ نساء اٹھا کر کے آپ دیکھ, صرف اس کو چھوٹے میں نہیں لینے کا. کیا ہم اپنے بہنوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ قرآن مجید سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3, مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ باتیں کیوں کہتے جو خود عمل نہیں کرتے. اللہ کی توفیق سے میری 5 بہنیں ہیں, 3 بھائی, الحمدللہ سب کو میں نے حصہ دیا اللہ کی توفیق سے, کسی کا حصہ مارا نہیں ہوں, اس لیے مجھے بھی کہنے کا حق ہے کہ ہاں میں بھی کہہ سکوں. میرے بھائی اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں آج کیا بچوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو نہیں بتایا, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو غریبی کی ڈر سے, افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو. کہ آج ہماری مائیں بہنوں کا کیا حال ہو چکا ہے. عورت کی دشمن نہیں ہو چکی ہے. اگر پیٹ میں پتا چلا کہ اگر بچی ہے تو کیا اس کو مار نہیں لیا جا رہا ہے. اگر ہماری گھر میں بہو آ رہی ہے, اگر اسے پہلی ڈلیوری میں اگر بیٹی ہو گئی, کہیں دوسری میں ہو گئی, کہیں تیسری ہو گئی, تو اس کا سسرال میں کیا جینا کیا حرام نہیں کر دیا جا رہا ہے؟ کیا بیٹیوں کا بوجھ نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ کیا بیٹوں کو جو ہے بیٹوں کے اوپر, کیا ان لوگوں کو بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو فوقیت نہیں دی جا رہی ہے؟ کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ میرے بھائی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا وہ گھٹنا, وہ واقعہ یاد کریے, جب یہ صحابہ رسول جو اپنی داستان سناتے ہیں ایمان لانے کے پہلے کی, یا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ
वसल्लम, जब मैं ईमान नहीं लाया था, जब मैं लात और उज़्ज़ा का पुजारी था, जब मैं उसका भक्त था, तो मैंने मिन्नत मांगी थी कि अगर मुझे बच्चा हुआ, बेटा हुआ, तो मैं इसी तरह से जो है चढ़ावे चढ़ाऊंगा। मैं बाहर कहीं गया हुआ था, अल्लाह के नबी मैं आया तो मुझे खबर लगी कि मेरे घर में औलाद हुई है। मैं खुशी से भागा चला आया, आगे देखा तो पता चला कि बेटी हुई है। कि अल्लाह के नबी फिर मेरा चेहरा उतर गया। हम लोग क्या अभी बेटी को तो रखना नहीं है, अब इसको तो मारना पड़ेगा, क्योंकि दस्तूर था ना कि वहां पे बच्चियों को जो है वो बच्चियों का बाप होना वो शर्मिंदगी समझी जाती थी। लोगों को जो है फफ्तियां सुनने को मिलती थी कि ये कल मेरा ससुर बनेगा, मैं इसका दामाद बनूंगा, देखो ये बेटी वाला है। तो इस तरह से बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाया करता था। तो देखे तो बड़ी हसरतों और मिन्नत आरजू के बाद तो बच्चा हुआ, वो भी बेटी पैदा हुई। जब देखते हैं तो बेटी इतनी खूबसूरत, अल्लाह नबी हम दोनों मियां बीवी ने कहा नहीं, इसको हम लोग रखते हैं, अभी इसको नहीं दफन करेंगे, इसको पालेंगे। इस तरह से अल्लाह रबी हम उसे पालना शुरू किए। 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की हो गई। फिर मेरा रास्ता चलना दूभर हो गया। लोगों की ताने सुन के, फफ्तियां सुन कर अल्लाह के नबी मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मैं सब्र नहीं कर सका। मैंने अपनी बीवी से कहा कि बेगम कल इसको तैयार करके दो, कल इसको मैं ले जाऊंगा, ले जाके इसको मैं कस्बे से दूर कहीं जाके इसको दफन करूंगा। अल्लाह के नबी मैंने उसे कहा अपनी बेगम से कि इसको कल सुबह तैयार कर देना। और बच्ची को लेकर के रात भर उसकी माँ अपने सीने से लगाए रही, अपने बगल में लेटी रही। उसके आंखों से ज़ारो क़तार आंसू बह रहे। ये बच्ची मेरी रात भर की मेहमान है, ये कल सुबह मुझसे जुदा हो जाएगी, कल ये चली जाएगी, कल इसको इसका बाप ले जाके इसको दफन कर देगा। ये लड़की जो है इसको हमारा शौहर इसको ले जाकर मार देगा। बच्ची को गले से सीने से लिपटा करके रात भर रोती रही। सुबह होता है, उठती है माँ, उसको धीरे धीरे उसको तैयार कराती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है। बेटी सोच रही कि अब्बा हमको लेके जाएंगे कहीं मेला कहीं घुमाने लेके जाएंगे। बेटी बड़ी खुश होती है, माँ रोती रहती है, माँ के आंखों के आंसू ज़ारो क़तार आंसू को पोंछते रहती है कि अम्मी चुप हो जाओ अम्मी, मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ, अभी शाम को आएंगे, शाम को हम लोग साथ में खाना खाएंगे। तो इस तरह से वो उसे कैसे बताए कि मेरी रक्त जिगर अब मेरा ये आखिरी मिलन है, अब तू मेरे से जुदा होने वाली है, अब तू मुझे छोड़कर जाने वाली है, अब तेरा बाप तुझे वापस लेकर नहीं आने वाला है। कैसे कहें? कपड़े में उसमें जो है कुछ मिट्टी खोदने का अब जो औजार जैसे फावड़ा वगैरह कुछ रख करके लपेटा और फिर बच्ची को लिया और उसके माँ से जब यूं खींचा और उसके माँ के हाथों से बच्ची के हाथ निकलते हुए उसको लग रहा है जैसे मेरे सीने से तो मेरा कलेजा निकाल के लिए जा रहा हो। लेकर के जाने लगा। माँ की तरफ बेटी देखती रही, माँ के आंखों से आंसू ज़ारो क़तार आंसू गिर रहे। बेटी लेके चली जा रही, बेटी को लेकर उसका बाप चला जा रहा है। माँ देखती जाती है और उसके हद नजर जहां तक उसकी नजर जाती है, जब तक नजर आती देखती रहती है। अल्लाह के नबी उसको लेकर के चला। मैं बस्ती से बाहर निकला, सहरा की तरफ निकला, फिर कुछ दूर जाता हूँ, जब देखा कि सन्नाटा है, उसको मैं छोड़ दिया। वो खेलने कूदने लगी, मैं मिट्टी खोदने लगा, गड्ढा खोदने लगा। अल्लाह के नबी जब मेरे चेहरे पर कभी मिट्टी के दाढ़ी पे मेरी दाढ़ी पर चेहरे पर मिट्टी आगे पड़ जाती तो बेटी जो खेलना छोड़ के आती, आकर के अपने हाथों से मेरे चेहरे को साफ करती थी कि अब्बू 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 आपको मिट्टी लगी, अब्बू मिट्टी हटाई, अब्बू आपका चेहरा गंदा हो गया। मिट्टी हटाती। मैं गड्ढा खोदते जाता रहता, खोद करके जब वो काफी गड्ढा हो गया उसके सर से ऊपर उठा के मैंने उसको गड्ढे में डाला। वो भी मैंने समझा आप मुझे इसमें क्यों डाल रहे हैं? कि बेटी मैं तुझे घुमाने नहीं लाया था, मैं तुझे दफन करने के लिए लाया था। फिर उठा करके मैं मिट्टी को फेंकना शुरू किया, जैसे किसी को चारों तरफ से घेर के कोई लाठियों की बरसात शुरू कर दे। अब बचने के लिए कोई हाथ पर चलाने लगता है। अल्लाह नबी मैं उसको मिट्टी फेंके जा रहा था। बेटी कह जाती अब्बू जब मुझे मारना ही था तो फिर मुझे पाला क्यों? अब्बू तो मुझे फिर आपने इतना बड़ा किया क्यों? अल्लाह अब्बू मैंने अम्मी से कहा कि मैं चलूंगा वहां साथ में खाना खाएंगे। अब्बू यार नहीं था तो क्यों मुझे मारे? क्यों मुझे आपने करके यहाँ तक आए? क्यों मुझे आपने इस बहाने से लाए? क्यों मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया? अब्बू मैंने आपका क्या किया था? और मैं उसे इस तरह से मट्टी ढांकता चला गया। बच्ची होते होते गर्दन तक आई कि जाबू मेरी माँ से आखिरी सलाम कहना। बोलना कि मैं नहीं आ पाई, मैं अपने आप से कहा था लेकिन मिलने नहीं आ पाई। अल्लाह नबी मैंने उसको ढांक दिया, ढांक के मैं फिर चला। फिर थोड़ी देर बाद मुझे बर्दाश्त नहीं वापस आया। खोद के देखा तो लेकिन क्या ये मिट्टी खत्म हो चुकी थी। अल्लाह नबी कहा बस करो मोहम्मद का कलेजा फट जाएगा मोहम्मद का कलेजा। तो मेरे भाई ये ऐसे वाकयात क्या हम हदीस की रोशनी में नहीं है, उनकी किताबों में नहीं है क्या? फिर भी हम इसे सबक लेते हैं कि अपनी बच्चियों को हम बच्चों के ऊपर फोकियत क्या दे पाते हैं कि बराबर समझ पाते हैं? मेरे भाई हमें आपने समझने का है
कि बेटी या बेटों में फर्क नहीं करने का। आज लोग गैर लोग भी कहते हैं कि आपके यहाँ भी बेटी बेटों में फर्क किया जाता है। नहीं फर्क किया जाता है। हमारे लिए भी, हमारे यहाँ बेटी का भी हक है, बाप के माल में भी पाएगी, जाएगी ससुराल में शौहर के वहां भी पाएगी, दो तरफ से पाएगी, उसके लिए भी हक बराबर है। मामला तो उसके साथ भी जैसे बेटों के साथ है वैसे बेटियों के साथ है। फिर औरत की जान की दुश्मन कैसे बन जाती है जब कोई बहू की शक्ल में आती है, ये सास होकर के अगर उसको बेटी हो तो कैसे उसको ताना देने लगती है। उसकी बेटी जब किसी दूसरे घर में जाती है, इसकी बेटी को अगर ताना सुनना पड़ता है तो फिर कैसे ये बर्दाश्त करती है। वही बातें सुन नहीं सकती। मैं भी कभी बहू थी, मैं भी बेटी हूँ, मैं भी औरत हूँ। अगर इसको भी क्या हमारे आपके हाथ में किसी को बेटा बेटी देना। मेरे भाई अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 8 बेटियां दी, 8 बेटियां और 8 बेटे दिए हैं, 16 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तौफीक से अगर और भी इतना हिम्मत रखता हूं, मैं गरीब आदमी होने की इतनी हिम्मत रखता हूं, अगर कहीं से भी पता चला किसी को कोई बच्चा लेने वाला नहीं, उसको भी ले आता हूं कि अल्लाह ताला ने इसको तो उसकी लिख रखी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चींटियों को, बड़ी बड़ी समंदर की मछलियों को, जानवरों को, चरिंदों को, परिंदों को, दरिंदों को, सबको रिस्क अल्लाह ताला दे रहा है। इस इंसान को जिसको माँ के पेट में दी वहां उसने अल्लाह ताला ने रिस्क दिया। माँ की छातियों से खाती है दूध, रोटी, दाल, चावल सब, लेकिन माँ की छातियों से दूध की शक्ल में रिस्क दे रहा है। जमीन में देखिए खोदिए तो मिट्टी, पानी और नीचे क्या निकले, लेकिन उसी जमीन से अल्लाह ताला हमें आपको गल्ला भी दे रहा है, फल फ्रूट रिस्क दे रहा है। रिस्क देना अल्लाह का काम है। उसके काम पे हमें तरह शक कर रहे हैं, उसके काम पे हमें भरोसा नहीं कि क्या खिलाएंगे हम। आप खिला सकते हैं क्या किसी को? दोनों हाथ के कटे हाथ कैसे खाते हैं, दोनों पाँव के कटे हुए कैसे खा रहे हैं? कोई आदमी अगर अपन जो अपने एक जगह को हो गया फानी मार दिया कैसे खा रहा है? इतनी बड़ी बड़ी वेल मछली समंदर के अंदर कैसे खा रही है? मेरे भाई बच्चियों को बोझ समझना बंद करो, बंद करो। अभी यहाँ के चिंता हो गई, पता आपको आज बच्चियों को बोल भी थे कैसे क्या क्या कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे, कैसे इनका रिश्ता करेंगे, कैसे उनको जहेज देंगे, कैसे इनके जो है हाथ पीले करेंगे। कितनी 2-2, 3-3 बहनें अपने बाप को देखती कि रोते थे, गुर्बत की वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे। दोनों तीनों बहनें आज से कुछ साल पहले का वाक्य शायद हमें पढ़ा भी होगा, मुझे ज्यादा याद पड़ा कानपुर का वाक्य। तीनों बहनों ने फांसी लगा के खुदकुशी कर दी कि अपने बाप को तिल मरते हुए नहीं देख सकती, हम अपने बाप को ऐसे नहीं देख सकते इसलिए हम मर रहे हैं। कई माँ अपने बच्चियों को जहर में खाना में जहर मिला के अपने मरते उनके बच्चों का हाथ से खाना खिला के मार देती है कि भाई बच्चों को कैसे करेंगे। एक औरत ने 1200 रुपए में अपनी बच्ची को बेच दिया कि हम खिला नहीं पा रहे हैं। कई ट्रेन के आगे जाकर कूद पड़ रही है, कई मर जा रही है, कहीं जाकर के धान बच्चों को दे दिए जाते हैं, धान दे करके गले में फंस जाए, कभी चारपाई की पार्टी में रख के उसे दबा के मार दिया जाता है। कभी तो इसी हिंदुस्तान की सरसरी की बात कर रहा हूँ, इसी सरसरी की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। ये क्या हो रहा है? क्या हम सोच रखे कि अल्लाह ताला कोई नया नबी भेजेगा, कोई फरिश्ते आएंगे, वो आके सद्दू की छड़ी घुमाएंगे, सारे हालात सुधर जाएंगे, बन जाएंगे, संवर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा? क्या ये जिम्मेदारी किसने ले रखी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? हमें आपको खैर उम्मत का लक़ब क्यों दिया गया है? बेहतर उम्मत किस लिए हो? क्या इसलिए कि हम शेख सैयद सादात पठान हो? क्या इसलिए कि हम लखपति करोड़पति या पूंजीपति हो? क्या इसलिए कि हम बड़े रहीम शहीद है? क्या इसलिए कि हम गोरे हैं, खूबसूरत है? नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि तुम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने वाली कौम हो। तुम्हें इसलिए हमने बनाया, उसे पैदा किया, तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ और बुराई से रोकोगे। क्या ये कौम आज अपना फर्ज भूल नहीं गई है? क्या ये सोच नहीं रखा अल्लाह के नबी की बात याद है? अगर कुरान की एक आयत भी मालूम हो दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। क्या यह पहुंचाने का काम कर रहे हैं? हम इसे मालूम नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है। कुरान की सबसे पहली आयत क्या नाज़िल हुई? इक़रा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। धरती पर सबसे पहला हुक्म पढ़ने का आया। क्यों नहीं पढ़ा हमने? क्यों नहीं पढ़ते हैं? पढ़ने की कोई हुक्म, कोई वक्त नहीं होता। आप पढ़ सकते हैं। 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, 50 साल की उम्र में अंग्रेज पढ़ करके वो दीन का इल्म हासिल कर सकता है। हम आप क्यों नहीं कर सकते? मेरे भाई हम आप हद करें। ये सिर्फ तकरीरें कर लेने से, तकरीरें करा लेने से, ये सिर्फ जलसे जुलूस कर लेने से, ये सब इससे सिर्फ काम नहीं होने का। प्यारे नबी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु की जिंदगी के हालात उठाकर पढ़िए। सिर्फ वो तकरीरें नहीं करते थे, रास्ते से गुजर जा रहे, बुढ़िया खड़ी है कि कोई मेरा बोझा उठा ले। आप सजल कहते क्या है बूढ़ी माँ, सिर्फ मेरा बोझा ले जाना था, लाइए मैं उठाता हूँ। उठा के कंधे में रखे ले जाके पहुंचाते हैं। तो घर देखो मैं इसके बगैर तुम्हें इसके बारे में कुछ इसका मुआवजा तो बदला तो नहीं दे सकती,
तुम्हें एक कीमती बात बताती हूँ। देखो मदीने में एक शख्स आया, इसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके पास मत जाना, बहुत बड़ा जादूगर है, तुम्हारा दीन ईमान धर्म चला जाएगा। मैं इस मेहनताने के एवज में तुम्हें एक कीमती बात बता दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कह बूढ़ी माँ तुम उस शख्स से मिली हो? कहने मिली तो नहीं हूँ। कि वो शख्स मैं हूँ, वो मोहम्मद मैं हूँ। कि तुम हो? अगर तुम हो तो तुमसे बेहतरीन कोई शख्स नहीं हो सकता। ये उस वक्त कहाँ से हम लाएंगे? हम तो अगर किसी रिक्शे में बैठ जाते हैं, 50 रुपए उसको देना होगा, कहीं चढ़ाई आती है उतरते तक नहीं कि 50 रुपए देना, उसके कलेजे का उसका खून निकाल लेंगे, इन्हें बैठे रहते। ये नहीं होता कि उतर करके थोड़ा उसको धक्का लगा दे। कभी निकल के जा रहे, कोई ठेला वाला के चला जा रहा हो, कभी ऐसा हुआ बाइक से जा रहे हो, खड़ा करके हमने उसकी बाइक से उसके ठेले बाहर लगा दिया होगी, बेचारा खींच नहीं पा रहा है। करते कभी क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं माशाल्लाह जो करने वाले। कभी हमने सोचा कि आज हम तो खाना खा के अच्छे से सो रहे, आज हमारे पड़ोस में बहुत हमने अभी से बयान कर ली कि पड़ोसी भूखा होगा तो हमारा फिर सोना ठीक नहीं होगा। कभी हमने गौर फिक्र की इतनी क्या? कभी इसकी हमने कभी कोई खबरगिरी की क्या? कभी इसके लिए कोशिशें की क्या? मेरे भाई अहद कीजिए कि हम अपनी अगर जवान है तो अपनी बच्चों की शादी, और अगर हम अगर माँ बाप हो चुके अपने औलादों की शादी, इंशाअल्लाह सुन्ना इंशाअल्लाह हम अपने बच्चियों की शादी हम शरीयत के मुताबिक करेंगे, हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे, हम शरीयत के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। शरीयत ने क्या कहा कि शादी ब्याह में 4 चीजें देखी जाती है। कोई हसब नसब देखता है, कोई जो है ये देखता है कि खूबसूरत है कि नहीं है, कोई देखता है कि ईमानदार है कि नहीं, कोई देखता है कि दीनदारी है कि नहीं। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम दीनदारी को फौकियत देना। अगर एक दीनदार अगर रिश्ता हो, उसके दीन से अखलाक से मुतमईन हो तो रिश्ता कर लेना, वरना फितरा फैलेगा, फितरे में पड़ जाओगे। मेरे भाई आज आप देख लीजिए, अगर किसी रिश्ते की बात चलती है कि शेख साहब आपकी बेटी के लिए मैं रिश्ता लाया हूं, तो शेख साहब का पहला सवाल क्या होता है कि लड़का क्या करता है। कभी ये पूछा कि लड़का नमाज पढ़ता है कि नहीं, 5 टाइम की पढ़ता है कि नहीं, दाढ़ी रखा है कि नहीं? अगर नहीं रखा है, नहीं पढ़ता है तो बेटी नहीं दूंगा। इतनी हिम्मत दिखाई कभी, कोशिश किया कभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो करता हूं। मेरा दामाद वही बनेगा इंशाल्लाह जो 5 टाइम का नमाजी होगा, चेहरे पे दाढ़ी होगा, शिर्क बिदअत से दूर होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह की तौफीक से मुझे बेटियों की शादी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतनी परेशानी नहीं आती है। अल्लाह ताला अच्छे रिश्ते टपका के देता है, और अल्लाह की तौफीक से जाने कितने रिश्ते हम लोगों के जरिए भी हो गए अल्लाह की तौफीक से मेरे भाई। तो जब हम अल्लाह के ऊपर अटूट भरोसा करके हम उठेंगे, अल्लाह ताला क्या कहा कि ये जान रखो कि अल्लाह की मदद करीब ही है, अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह की मदद आएगी। लोग कहते हैं अल्लाह गैर से मदद कर, कैसे मदद करेगा? जब अल्लाह के ऊपर भरोसा करे तब तो पहले अल्लाह के ऊपर भरोसा करे, और ये सिर्फ सोचकर पड़े रहेंगे कि नहीं हम ऐसा नहीं हो सकता। अब कहाँ ऐसा मिलने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मिल रहे हैं, बेटे हो या बेटियां हो, अल्लाह की तौफीक, और लोगों के लिए भी अल्लाह की तौफीक से मिल रहे करा रहे अल्लाह की फजल से। मेरे भाई ये सब तमाम चीजें तो जब हम ईमान लाए, साले अमल करेंगे, फिर उसे हक दावत को, इस दावत पे लोगों को बुलाएंगे, लेकर चलेंगे, तो जब घर वापस होंगे जन्नत की तरफ, तो फिर हमें क्या है, मुसीबत और तकलीफों में सब्र भी करना है। वतवासो बिस सब्र, ये 4 निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बताई मेरे भाई सूरह असर में, कि ईमान ले आए, साले अमल करे, हक की दावत को हाल करे, सब्र करे। ये 4 चीजें करेंगे वो अपने घर में वापस पहुंच पाएंगे, वो जन्नत में जा पाएंगे, वो भी अल्लाह की रहमत जब शामिल हाल होगी तब। और क्या हम इस पैराए में अपने आप को पा रहे हैं मेरे भाई? क्या इसमें हम अपने आप को देखकर सांचे में पा रहे हैं? मेरे भाई नहीं। इसलिए हम में आप में बड़ी कमियां हैं, इंसान है, कोताहियां होती हैं, हमसे भी गुनाह होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआएं भी करते रहे मेरे भाई। जिंदगी जानते नहीं, बर्फ की सिल्ली देखते हैं कितनी बड़ी होती है, 2-2 4-4 आदमी मिलके पकड़ के उठाते हैं, लेकिन अब छोड़ दो, कतरा कतरा बूंद बूंद पानी बन के गल के बह जाती है। ऐसे ही अपनी जिंदगी में मत सोचो अभी हम 20 साल के हैं, अभी 25 साल के हैं, अभी 30 साल के हैं, अभी तो 40 साल के हैं, अभी तो उम्र कितनी है, अभी तो स्टूडेंट, अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी तो कारोबार शुरू किया, अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो शादी हुई है। नहीं मेरे भाई नहीं, हर सांस के साथ हमारी जिंदगी बर्फ की तरफ पिघलती चली जा रही है। अभी अभी हमने जो सांस ली, जिंदगी की एक सांस कम हो गई और मौत के एक सांस हम करीब हो गए। आज का जो दिन हमारा गुजरा, हमारी जिंदगी से एक दिन कम हो गया, हम मौत के एक दिन करीब हो गए। अब इसी तरह से हर सांस के साथ पल 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 मौत के करीब होते जा रहे हैं।
پھر نہ جانے وہ آخری گھڑی کب آ جائے اور اللہ کی طرف سے آواز ہو کہ باہر کی سانس تو باہر رہ، تجھے اندر جانے کی اجازت نہیں، پھر ہمیں رجوع کرنے کا بھی موقع نہ ملے، پھر ہمیں توبہ کرنے کا بھی نہ موقع ملے۔ اس لیے میرے بھائی پہلی فرصت میں وقت کو غنیمت جانے، وقت کو پہچانے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ جہاں پہ یہ عہد کر کے اٹھیں، انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ میں رب کے قرآن و نبی کے فرمان پر حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور اپنے بچیوں کو بھی اسی میں ڈالنے کی، سانچے میں ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے یہ مسجد چھوٹی نہیں سمجھیے، دیکھنے میں چھوٹی ہے نہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کا اجر کتنا بناتے گا معلوم؟ آپ اگر مسجد بناتے ہیں جنت میں آپ کا گھر بھی بن رہا ہے، آپ کے گھر واپسی سے پہلے آپ کا گھر تیار ہو جائے گا۔ الحمدللہ اس میں آپ سب لوگ لگیں، اس کو بھی وسیع کریں، اپنے بچوں کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں۔ آپ کے بچے بھی گھر کی، اللہ کے گھر کی خدمت کریں، نمازی بنے، دین سے لگے، علماء کرام، حفاظ کرام کو رکھیں، اسے کتابیں رکھیں۔ الحمدللہ آپ کے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے لوگ ہیں آپ کے ابو البیان صاحب وغیرہ، اور آپ کے جو ہے کلیجے کی امام صاحب، تمام اس طرح کے لوگوں کو یہاں آپ کو تو میسر ہیں۔ ہم تو ایک عالم کے لیے ترس جاتے ہیں، ہماری تو وہاں پہ حیثیت اوقات نہیں ہو پاتی۔ ابھی اللہ کی توفیق سے کسی طرح سے ایک عالم کا انتظام ہوا، 2 لوگوں نے تنخواہ اپنے ذمے لی، تب جا کر ہماری حیثیت بن پائی۔ 20-21 سال سے کام کرتے کرتے 1999 سے 2022-21 میں جا کر کے اب ہمیں ایک بار حافظ صاحب ملے، کچھ دن رہے وہ بھی چلے گئے، پھر یہ ملے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، اس اللہ کے گھر کے لیے بھی آپ لوگ کوشش میں لگیں، کوشش کریں اس کو وسیع کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین، اور جلد سے جلد آپ کی بھی، ہماری بھی اور آپ کی بھی مسجد کو اللہ تعالیٰ مکمل کرائے۔ میرے بھائی تو ہم لوگ بھی اپنے مرزا پور کی سرزمین پہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں بھی اس طرح کا کام دعوت کا کر رہے ہیں میرے بھائی، اور اللہ کی توفیق سے پریکٹیکلی عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کبھی ادھر گزرنا ہو یو پی میں، کیونکہ اتنی دور آپ ہمارے ہاں تو شاید نہ ہوئے، غریب آدمی کیا، لیکن کبھی جب آئے یو پی میں آپ ایک فون کریں کہ خورشید بھائی میں آ رہا ہوں، زندگی رہنے وفا کی رہا انشاءاللہ۔ آئیے کبھی پہنچیے، دیکھیے ذرا وہاں، دیکھیے ذرا کہ کیسے کیسے حالات میں بھی وہاں کام ہو رہے ہیں، اور جانوں پر کھیل کھیل کر ایک طرح سے کس طرح سے کام ہو رہے ہیں، بال بچوں کی زندگی پر وہ کرتے ہوئے کیسے وہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں میرے بھائی۔ وہاں پر کام کی ضرورت ہے، کر رہے ہیں وہاں پر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ ابھی تو وہاں کہتے ہیں ہمارے مسلمان گھر کی بچیوں کو جب آپ نہیں اپنائیں گے، جب آپ ان سے اب آپ جہیز اور برادری اور سب قید لگائیں گے، غیر مسلموں کے ساتھ نکل کھلے عام شادیاں کر رہی ہیں، کون ذمہ دار ہوگا، کون روکے گا؟ اب ان کو پکڑ کر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ کیسے کوشش ہوگی جب ہم آپ آگے بڑھیں گے، تب تو بچوں کو تیار کریں، بنا جہیز کی شادیاں کریں، شریعت کے مطابق کریں، بچوں کو دینی تربیت دیں، دینی تعلیم سے آراستہ پیوستہ کریں، دینی تعلیم کا انتظام کریں، تب تو ہوگا میرے بھائی۔ اور اس کے میں الحمدللہ ہم لوگ بھی وہاں کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے کام ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آج 5واں دن ہے مجھے یہاں آئے ہوئے، آئیے یہ آپ عتیق الرحمان صاحب، آپ کے ابوالفیان صاحب، آپ کے شیخ نعیم صاحب، آپ کے جو عبدالمنان صاحب، تمام کتنے لوگوں سے الحمدللہ تعارف بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گی۔ آپ لوگوں کے ذریعے یہاں پر بھی کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہو پائی۔ آپ لوگوں کی یہ ہمارا ایک خاندان، ایک پریوار، ایک کٹمب، جو دنیا میں ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن اب دیکھیے ایک دینی رشتہ ایسا بن گیا، اور ایسے ہی کہاں کیسے اللہ تعالیٰ ملاتا جاتا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں 20-22 سال سے ایسے تجربات ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ملا دے رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کے عزیز لوگ مل جاتے ہیں، جن کے ہم کل تک ہم جانتے تھے نہ وہ ہمیں جانتے ہیں، اور گھر سے بڑھ کر کے ماننے والے میرے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، یہ مدد ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس ادارے کے لیے، اس کام کے لیے بڑے جان جوخم کا کام کر رہے ہیں تو میرے بھائی، لیکن دین کا کام اور قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ علماء کرام سے جو ہے کانٹیکٹ میں رہتے ہوئے الحمدللہ اپنے جو صوبائی جمعیت یو پی، مرکزی جمعیت آپ کے جو ہے دہلی، آبیدہ مہاراج جمعیت، الحمدللہ سب توصیات وغیرہ بھی لے کے الحمدللہ اور کام کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ آپ لوگ بھی دامے در میں سخنے، آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، نیچے اترے، موبائل ہو نیچے ہمارا یوٹیوب پر ہمارا وہ پورا وہ آئی ڈی وہاں لگا ہوا ہے، آپ اس کی فوٹو لے لیں اور یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جتنا آپ دیکھیں گے لوگوں کو بھیجیں گے اتنے ایک بھی آدمی عمل کرے گا
تو اس کا تو اجر اسے ملے گا بغیر کمی بیشی کے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی ملے گا۔ اس صدقے جاریہ میں بھی ساتھ دیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کی روزی دیا ہو، حلال کی کمائی ہو، تو اس میں آپ کچھ جو آپ کو بہتر ہو، آپ ہمارے امام صاحب کو، عتیق الرحمان صاحب کو، کسی کو ذمہ دار کو دے دیں۔ ابھی 1-2 دن میں یاد ہوتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو پیسہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ نیچے ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی آئے ہوں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے لیے بھی ہے، آپ بھی جو اپنے خرچے میں بچا بچا کے رکھتی ہو، آپ کو بھی جنت چاہیے، آپ کو بھی گھر واپس جانا ہے، آپ بھی صدقہ کیا کریں۔ آپ سے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتوں کو تو میں نے بہت جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ کو تو اور بھی زیادہ کوشش کرنے کی میری ماں بہنوں۔ آپ اپنے گھروں میں تو محنتیں کرتی ہیں، آپ الحمدللہ اب بہت کم موقع آپ کو ملتے ہیں کہ جو مسجد میں آنے کا یا اس طرح کے بیانات سننے کا۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ کے پاس بھی جو کچھ ہو، جو اللہ کے راہ میں آپ صدقہ کرنا چاہتے ہو، دینا چاہتے ہو، ہمارے ادھر مسجد، مدرسے، دعویٰ سینٹر کے لیے آپ بھی بھیجیں، ابھی بھیجیں، 1 دن 2 دن ابھی میں رکا ہوں، آپ پہنچا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ہمیں یہاں ملایا، ایسے ہم سب کو، میں اپنے گھر والوں کو، میں اپنے اہل و عیال کے، ہماری ملاقات جنت الفردوس میں بھی کرانا والے لہا۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، قرآن پر رکھ اور سنت پر رکھ، اور جب ہمیں موت دے تیری راہوں پر چلتے ہوئے شہادت کی موت دے کے اٹھا والے لہا۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، جائز دعاؤں کو قبول فرمانے والے لہا۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں جو بن بیاہیں ہیں، اللہ ان کے لیے تو نیک صالح رشتے فراہم کرنے والے لہا، ان کے رشتوں میں آسانی فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہوں، ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، ہمیں جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ اللہ ہمارے روزی روٹی میں برکت دے، حلال کی روزی دے، ہمیں نفع بخش علم عطا کر بارے لہا۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول کر لیا جائے بارے لہا۔ اے اللہ ہمیں حلال و پاک رزق عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی نیک و صالح بنا، انہیں نمازی بنا، ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ شرک و بدعت و خرافات سے، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے بچا کے رکھ، اور ہمارے اب تک کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تو بخش دے، معاف کر دے والے لہا۔ اللہ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، کہنے میں سننے میں کوئی بھول چوک، کوئی لغزش ہوئی ہو تو وہ میرے نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے نہیں، اس کے لیے تم اس کو معاف کر دے والے لہا، اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ